ذکر حق علی۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمت یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت الابدیت القائمت علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم بولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجئے۔ طب نازا پہ ناگوار نہ گزرے تو ذرا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لاتے ہوئے خود کو بلا فصل کیجئے، زبان کو معطر درود آل محمد فرمائیے۔ تھوڑا تشریف لائیں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا، گلدستہ سج۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے پھر بھی زحمت صلوات عطا فرمائیے۔ تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے پھر بھی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے کہ جو بعید اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ بھی میسر نہ آئے، اور قریب اتنا ہے کہ شاہراہ خودی پہ چل نکلو تو خود سے پہلے خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ عاشقوں کو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈتے رہو پھر بھی وہ نگاہی نہیں دیتا۔ وہ بولتا ہے مگر سنائی نہیں دیتا، نہیں ملتا جب تک کوئی دہائی نہیں دیتا۔ اور اگر کسی کو اس کو دیکھنے کا شوق ہو جائے تو طور پہ بلا کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے، اور اگر اس کا کسی پہ دل آ جائے تو اسے فرش سے اٹھا کے معراج عطا کر دیتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اور پھر جلی نبی سے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ ہم نے جب یہ بات کہی تو آگے سے صاحب پوچھنے لگے کہ آپ ہر بات میں علی لے آتے ہیں، حضور ہم سے مت الجھیے، اس سے الجھیے جس نے ہر جگہ علی رکھا ہوا ہے۔ متفقہ روایت ہے کہ جس وقت عرش پہ تشریف لے کے گئے تو اس وقت رسول اللہ کو بہلانے کے لیے معبود نے علی کے لہجے میں سخن کیا۔ اور ویسے بھی آداب ضیافت یہ ہے کہ میزبان کا فریضہ ہے کہ مہمان کو وہ دے جو مہمان کو اچھا لگتا ہو۔ علی سے اچھا تم لے آؤ، اللہ لہجہ تبدیل کر دے گا۔ سلامت رہیے آپ حضرات۔ اور اب جملہ آ گیا تو میں اس کو مکمل کرتا جاؤں۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پہ مختلف مسالک کے افراد تشریف فرما ہوں گے جنہیں محمد نما ہونے کا بڑا شوق ہے، جنہیں محمد جیسا ہونے کا بڑا شوق ہے۔ وہ بضد ہیں کہ مصطفیٰ کا جسم ادھر رہ گیا تھا اور روح ادھر چلی گئی تھی۔ صاحب یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اگر جسم ادھر رہ جائے، روح چلی جائے تو اسے موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں معراج روح و بدن کے ساتھ آئی تھی اور وہ عرش پہ تشریف لے گئے تھے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ، بس میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آج تمہید کے 2 جملے
میں ہاتھ جوڑ کے سرکار شاہ مدینہ سے عرض کروں گا، آپ نے خود فرمایا تھا تحب لأخیک ما تحب لنفسک، جو تجھے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ سرکار آپ تو معراج پہ ہو آئے، کوئی ہمارا بھی طریقہ رکھا ہے معراج پہ جانے کا؟ اگر ہمارا بھی جی آ جائے معبود سے ملنے کا، اگر ہمارا بھی من کر جائے اس کو دیکھنے کا، تو کوئی طریقہ؟ فرمایا دو طریقے ہیں، جس کو اس سے ملنا ہو وہ کربلا حسین کو ملنے چلا جائے۔ جائیے، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، کامل الزیارات کی روایت ہے، روایت بھی سندن صحیح ہے، من زار الحسین فی کربلا فقد زار اللہ فی عرشہ، جو حسین کی کربلا چلا گیا وہ اللہ سے ملنے عرش چلا گیا ہے۔ اس لیے کہ خدا تک جانے کا مستقیم راستہ حسین ابن علی ہے، اور آقا وہ لوگ کہ جو نادار ہیں کربلا نہیں جا سکتے، فرمایا ان کی بھی معراج ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ الصلاۃ معراج المومن، تم نماز کے لیے سر جھکاؤ، تم خدا کے دیدار کے قابل ہو جاؤ گے۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد کے ساتھ۔ سامعین گرامی قدر، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو موضوع انشاءاللہ العزیز آپ کے سماع خراشی کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، آپ کی توجہات مبذول خاطر رہیں گی، تو موضوع ہے معرفت یوسف زہرا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے کئی بار میں نے یہ موضوع رکھا مختلف ممبروں پہ، مختلف جگہوں پہ، تو مجھے کہتے ہیں آپ یہ موضوع اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ نے 6000 سے زیادہ قرآن میں آیتیں اتاری ہیں، 5 نمازوں میں الحمد کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ الحمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو صاحب مہدی بھی پورے انبیاء اور ائمہ کا خلاصہ ہے، لہٰذا جتنا پڑھا جائے میرے مولا کا موضوع اتنا ہی کم ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ہم 5 دن کوشش کریں گے یوسف زہرا کی معرفت اپنے دلوں میں بلند کرتے جائیں۔ یہ روایت آب وحی سے دھلی ہوئی لسان رسالت سے متفقہ طور پہ ذکر ہوئی ہے، اور سنی شیعہ بلا اختلاف مسلک اس کو اتفاقی طور پہ ذکر کیا گیا، جو ترانہ ہر خاص و عام ہے، جو شیعہ کے بچے کو حفظ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کی حجت کی معرفت نہ رکھتا ہو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ حضرت نے فرمایا جو مر جائے اسے مر ہی جانا چاہیے جو معرفت امام نہیں رکھتا۔ جو بھی مر جائے جز معرفت حجت والا نہیں رکھتا تو کیا ہوگا؟ ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرے گا۔ جہالت اور ہوتی ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو، میرے بزرگوں کو سبق یاد ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اردو کے اندر، جس وقت رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ جاہلیت عربی میں کہتے ہیں کفر کے دور کو، یعنی یہ نہیں فرما رہا میرا پاک پیغمبر کہ جو بنا معرفت امام دنیا سے چلا جائے وہ جاہل مرے گا، بلکہ فخر الدین رازی نے اس روایت کو یوں ذکر کیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات یہودیا او نصرانیا ولم یمت علی فطرت الاسلام، جو بھی بغیر معرفت حجت خدا دنیا سے گزر گیا، رسول فرماتے ہیں یا یہودی مرے گا یا نصرانی، و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ٹھہر کے تمہید سخن کے لیے عرض کروں جہاں آپ کی خدمت میں، آپ نمازی ہیں، متہجد ہیں، روزہ دار ہیں، خمس دینے والے ہیں، حتیٰ کہ آپ علی سے لے کر عسکری تک کی معرفت بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر یوسف زہرا کی معرفت نہیں ہے تو یہ بات ذہن نشین فرما لینی چاہیے کہ وہ شخص بروز قیامت کفار کی فہرست میں شمار ہوگا۔ لہٰذا بار بار دہرانا پڑے گا ہمیں کہ معرفت یوسف زہرا وہ مرکزی عبادت ہے جس کے ہونے سے میں مسلمان ہوں۔ اللہ میری ہر شے اس لیے قبول کرے گا چونکہ میں وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہوں۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کا مزاج میرے ساتھ مل گیا تو میں عرض کروں، یہ جو عزاداری امام حسین ہے یہ کسی پیر کے سالانہ عرس کا نام نہیں ہے، نہ ہی عزاداری امام حسین کسی سالانہ برسی کا نام ہے۔ عزاداری حسین آنے والے شبیر کے لشکر میں داخل ہونے کی سالانہ مشقوں کا نام ہے۔
پہلے معنی تو پتا چلے عزاداری حسین کا معنی کیا ہے. حضور کربلا کو مقتل مت کہیے، چونکہ مقتل میں سسکیاں آہیں شکست ہوتی ہے، اور وہ جو آہوں کو جیت میں بدل دے اس مسیحا کو حسین کہتے ہیں. کربلا مقتل نہیں ہے، کربلا مکتب معرفت امام وقت ہے. کربلا وہ آفاقی یونیورسٹی ہے جہاں سالانہ امام وقت کی معرفت پہنا کر لوگوں کو مسلح کر کے امام کے لشکر میں داخل کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ مجلسیں اس وقت تک بہتر ہیں جس وقت تک اپنے امام کے قریب کر رہی ہیں. آواز آ رہی ہے جو بھی مر جائے اور وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ کافر مرے گا. اب حضور یہاں پہ ایک اور نازک فرق ہے، شناخت اور ہے، معرفت اور ہے. میں اگر سمجھا سکوں تو ہمیں کیا مانگا گیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت لے کے آنا، شناخت کافی نہیں ہے. اچھا یہ عربی زبان کی وسعتیں ہیں. عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ہمیں عربی گونگے کہتے ہیں، خود کو ام اللغات بولتے ہیں، ہم زبانوں کی ماں رکھتے ہیں، اور یہ ہے عربی کی وسعتیں ہیں. عربی کا ایک لفظ اردو میں 2 سطری ترجمے کا طلبگار رہتا ہے. اب جو ترجمہ ہے معرفت کا، شناخت نہیں ہے، تاکہ یہ بھی بات پہلے ہی دن ہمارے ذہنوں سے صاف ہو جائے کہ فقط امام وقت کی شناخت کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک میرے اعمال داؤ پہ لگے ہوئے ہیں جب تک معرفت نہ لے کے آؤں گا. اب حضور کیا فرق ہو گیا معرفت اور شناخت میں؟ میں ایک سلیس مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جوان ذہنوں میں بھی مطلب بیٹھ سکے. آپ فیصل آباد سٹی میں رہتے ہیں، یہاں پہ اشاروں کی پابندی ہوتی ہے، ریڈ لائٹ پہ آپ کو رکنا ہوتا ہے. ذرا ذہن میں رکھیے گا، شناخت نہیں چاہیے، شناخت کافی نہیں ہے، معرفت چاہیے. اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مثال سے. یہاں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اشاروں پہ آپ نے سرخ پہ رکنا ہے، لیکن ایک صاحب ہیں جو گاڑی بڑھا دیتے ہیں، وارڈن آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دو. شناخت و معرفت میں شناختی کارڈ دو. وہ صاحب شناختی کارڈ دیتے ہیں، وارڈن اس پہ غصہ بھی کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ بھی رہا ہے، اس پہ برہم بھی ہو رہا ہے، اس کا چالان بھی کاٹ رہا ہے، اور ایسا رویہ رکھ رہا ہے جیسے مجرموں سے رکھا جاتا ہے. آپ بھلے انسان لگتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ لگتے ہیں، پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن آپ نے کیا حرکت کر دی؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سرخ لائٹ روشن ہے، آپ کو رکنا چاہیے تھا. ڈانٹ رہا ہے، شناخت ہو چکی ہے پھر بھی ڈانٹ رہا ہے. شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پھر بھی ڈانٹ رہا ہے. آئی ڈی کارڈ ہاتھ میں تھاما ہوا ہے پھر بھی ڈانٹ رہا ہے. یا کچھ ہی دیر میں اس صاحب نے اپنے والیٹ سے ایک اور کارڈ نکالا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم برگیڈیئر ہیں. آج کل کے ماحول میں تو ویسے بڑا آسان ہوگا سمجھنا، جن کی چلتی ہے انہی کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے کارڈ نکالا، اس کے اوپر لکھا تھا ہم برگیڈیئر ہیں. جو ہی وارڈن صاحب نے کارڈ دیکھا برگیڈیئر، فوراً کیا کیا؟ ہاتھ کانپنے لگے، چالان بک نیچے گر گئی، سلوٹ کر کے کہا سوری سر میں نے آپ کو پہچانا نہیں. متوجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات، کہ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ بھئی آپ کو شناخت تو ہو گئی تھی، آپ ڈانٹ رہے تھے، کہا نہیں مجھے شناخت ہوئی تھی، معرفت نہیں ہوئی تھی. پتا چلا معرفت منصب سے ہوتی ہے. اور معرفت اور شناخت کا فرق کیا ہے؟ جس کے آنے کے بعد رویے میں تبدیلی نہ آئے وہ شناخت، جس کے آنے کے بعد رویہ بدل جائے اسے معرفت کہتے ہیں. لہذا اگر میں یہ طے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے تو میرا کردار بتائے گا کہ میں صاحب معرفت ہوں یا نہیں ہوں، اگر میں ان کے ہونے کا لحاظ رکھ رہا ہوں. اور سامعین یہ فرق ذہن نشین فرماتے جائیے، ان فرقوں سے بہت بڑے مطالب خلط ہو جاتے ہیں. ایک اور آپ کی خدمت میں باز کرتا چلو بھی عرض کیا میں نے، جاہلیت اور ہے، جہالت اور ہے. میرے بچوں کو یہ ذہن نکات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے اس کو شروع کریں گے. دوسرا فرق معرفت اور ہے، شناخت اور ہے. شناخت نہیں چاہیے، امام کہاں پیدا ہوئے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، شناختی علامت کیا ہے، آپ یہ نہیں چاہیے، یہ ناکافی ہے. آپ کو امام کے وہ منصب کا علم ہونا چاہیے جس کے بعد دل ان کے قدموں میں رکھ دیا جائے، جس کے بعد آپ ان کے وجود کے پرتو نظر آ رہے ہو، آپ پہ ان کا کردار منعکس ہو، لوگ دیکھیں آپ کو اور پہچان انہیں رہے ہوں.
تو سامعین ہمارے درمیان یہ اردو میں جیسے عرض کیا نا کہ چیزوں کا فرق رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک اور فرق چلتے چلتے سن لیجئے پھر میں اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا. سامعین جیسے معرفت اور ہے، شناخت اور ہے، جیسے جاہلیت اور ہے، جہالت اور ہے، ایسے درندگی اور ہے، شجاعت اور ہے. یہ اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں چونکہ آخری کو سمجھنے کے لیے معرفت اور شناخت کا فرق ہونا چاہیے، اور پہلے کو سمجھنے کے لیے درندگی اور شجاعت میں فرق ہونا چاہیے. اس لیے عرض کر دو آپ کی خدمت میں، جس وقت سرکار کے خیمے پہ کسی گستاخ نے آ کے گستاخی کی تھی اور فرمایا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، رحمت للعالمین بتا رہا تھا جو بھی جس دور میں بھی آ کے در رسول پہ گستاخی کرے وہ حیوان ہوتا ہے. رسول فرما رہے تھے وہ جانور ہے. یہ میں نے کچھ اس لیے بھی کہا چونکہ آج کل رعایتیں یہیں سے مل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لہٰذا یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ انہیں قبول نہیں کرتے جنہیں بطول قبول نہیں کرتی. یہ میرے راسخ عقیدہ ہونا چاہیے میرے بچوں کا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کہا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ سرکار کہہ رہے تھے کتا ہے. میں نہیں بولتا اگر لفظ ممبر کا تقدس اگر سرکار نے نہ کہا ہوتا. ساتھ والا کہہ رہا تھا یہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے. حضور میں ایک میٹھا جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں، جن کی محمد سے ڈکشنری نہیں ملتی ہو ان کا مصطفیٰ سے کیا درود بھیجیے گا پر محمد والے محمد کے ساتھ. شجاعت یہ نازک فرق بڑے ضروری ہیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ امتیں انہی فرق کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں. مثال دے دوں آپ کو، جیسے عرض کیا جاہلیت اور ہے، جہالت اور ہے، شناخت اور ہے، معرفت اور ہے، درندگی اور ہے، شجاعت اور ہے. اور سنتے جائیے میرے جوان بھی سنتے جائیے، اشارہ کاٹنے سے بندہ بہادر نہیں ہوتا بلکہ بندہ درندہ نظر آتا ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اچھا لگے اگر لال بتی جلی ہو، ساری گاڑیاں نکل جائے اور ایک گاڑی کھڑی رہی اور لوگ پوچھیں کس کی گاڑی ہے، پتہ چلے یہ علی کے ماتمی کی گاڑی ہے. اس لیے کہ جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں. تو سامن یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. انہی فرق نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ناکام ہو گیا امت فرعون میں. جس وقت جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور سامری نے اپنی رسیاں پھینکی تو اس وقت امت نے کہا یا تو موسیٰ بھی جادوگر ہے یا یہ بھی نبی ہیں. لہٰذا فرق ضروری ہے چیزوں کے درمیان. جتنا فرق بڑھتا جائے گا اتنی معرفت بڑھتی جائے گی. اور ایک جملہ اور وصول کیجئے، یہی فرق اگر نہ ہو اور قرآن نیزے پہ آ جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن لگا ہوا ہے. یہ فرق بہت ضروری ہے معرفت کے لیے کہ میں عرض کروں گا. سامعین گرامی قدر، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے وقت کی امام کی معرفت لے کے آؤ، اس کے بغیر تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے کوشش کی، پہلے سوچا کہ کون سا موضوع رکھو، پھر میں نے کہا بوستان زہرا کے مجمع میں ذرا علمی گفتگو ہونی چاہیے، زیادہ تربیتی بات ہونی چاہیے. سلامت رہیے. ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا معرفت کی؟ جو مکتبی تعریف ہے اس کی، میں وہ جو فلسفی تعریف ذکر کیا علماء نے، ہو سکے میں اس کو منتقل کر سکوں. کلو کیفیت راسخت فی النفس بحیث تتجلی لصاحبها صفات ذیہا. معرفت اس کیفیت کا نام ہے کہ جب کسی میں اتر جاتی ہے تو جس کی معرفت ہو جائے اس کی صفات اس پہ تجلی کرتی ہیں. ہے دشوار تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں صاحب، کوئی شے مشکل نہیں ہوتی اگر مشکل کشا کا سہارا لیا جائے تو. میں پھر دوبارہ دہراؤں جوانوں کے لیے، ایسی راسخ کیفیت کا نام معرفت ہے، جاگزین، پیوست، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، مجھ میں سمائی ہوئی، مجھ میں کھوئی ہوئی کیفیت، کہ جس کے آنے کے بعد مجھ پہ وہ صفات تجلی کریں جس کی میں معرفت رکھتا ہوں. اگر آپ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو ایک لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. بندہ ہو اللہ کا لیکن لگتا عین اللہ ہو بندہ لیکن ید اللہ لگتا ہو بندہ لیکن جنب اللہ لگتا ہو. یعنی ہے مخلوق پر اس کی اتنی معرفت ہے کہ جو وہ چاہتا ہے یہ وہی کرتا ہے.
اور اس پہ اس کی تجلی شروع ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کمال معرفت. اب میں علماء نے اس کی اقسام ذکر کی ہیں. 2 دن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ معرفت کے پیرامیٹرز پہ بات ہو. پیچیدہ گفتگو ہوگی, شاید میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. 3 اقسام ہے معرفت کی, 3 درجے ہیں معرفت کے. کم از کم پہلا درجہ ہر کسی کو حاصل کرنا ضروری ہے, یعنی بنیادی تشیع کے لیے پہلا درجہ ضروری ہے. ہاں پھر سلمان تو ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے. بھئی 3 درجے ہیں: جلال معرفت, جمال معرفت, کمال معرفت. اچھا, ان تینوں کی الگ الگ تعریفیں ذکر کی گئی. کیوں آپ کو تعریفوں میں الجھائیں؟ سیدھے سادے انسان دکھاتے ہیں, یہ جلال والا ہے, یہ کمال والا ہے, یہ جمال والا ہے. انہیں پڑھتے جائیے, معرفت کا نصاب مکمل ہوتا چلا جائے گا. اگر جلال معرفت حاصل کرنی ہے تو مالک اشتر بننا پڑے گا. اگر جمال معرفت درکار ہے تو حبیب ابن مظاہر بننا پڑے گا. اور اگر کمال معرفت چاہیے تو سلمان فارسی ہونا پڑے گا. بس یہ 3 کتابیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہے ان 2 دنوں میں. اور سامعین, جب ہم مالک سنائیں گے آپ کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشتر کے بیٹے کی بات عرض کر رہا ہوں, بلکہ ایک شخص کس بلندی پہ کن قوانین کی روشنی میں جاتا ہے وہ قانون آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں اپنے وقت کے امام کا مالک اشتر, میں بھی ہو سکتا ہوں صاحب جلال. کیا فارمولا کیا ہے اشتر بننے کا؟ بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا, جو بن کر آئے ہیں وہ صرف 14 ہیں, باقی سارے ادھر سے بنے ہیں. اشتر آسمان سے نہیں اترا تھا, مجھ اور آپ جیسا تھا, لیکن اس نے اتنا معرفت کو بڑھایا کہ علی کہنے لگا, اشتر تو نہ ہو تو مجھے سکون نہیں آتا. بے جوانوں کو عرض کر رہے ہیں, آج اشتر کا نصاب کیا ہے, اشتر سازی کا فارمولا کیا ہے, تاکہ میں اپنے وقت کا امام کا اشتر ہو سکوں. ایک بار درود کا سہارا دیجیے گا بر محمد و آل محمد. مالک اشتر ہونے کا فارمولا آخر میں عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے پتہ تو چلے مالک اشتر امام کی نظر میں ہوتا کیا ہے. اگر میں بھی مالک اشتر ہونا چاہتا ہوں تو توجہ فرمائیں گے ذرا میری طرف. یہ پرانا مسئلہ رہا ہے, ممبر کے ارد گرد زیادہ دیکھا جاتا تھا, اسی لوگ بگڑ گئے ہیں. اسلام کے شروع میں درود بھیجے گا پر محمد و آل محمد کے ساتھ معذرت سے. اسی لیے جب محفل مصطفیٰ سے باہر نکلتے تھے تو علی کو شانہ ہلا کے کہتے تھے, ماذا قال آنفا, محمد ابھی کیا کہہ رہا تھا. بغل میں چھپے ہوئے بت نظر آ رہے تھے. تو سامعین, مالک اشتر ہونا ہے تو مالک کو پڑھنا پڑے گا. اپنے وقت کا, یہ سنجیدہ گفتگو, اپنے وقت کے امام کا مالک اشتر میں آج سے ہو سکتا ہوں. صاحب حر بننے میں 2 لہجہ لگتا ہے, اور یہ تو ہے ہی تقدیر ساتھ مجلس ہے نا. اس نیت سے بیٹھیے کہ اس مجلس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ مالک ہونے کی پہلی کلاس میں داخل ہو جاؤں. مالک اس اعتماد کا نام ہے. فقیر شب نے علی کو خط لکھا, کالی دہان سے مجھ سے لڑنے کے لیے آنا, میں اپنے پاس اتنی فوج رکھتا ہوں جیسے بکھرے ہوئے گندم کے دانے ہوں. پلٹ کے علی نے فرمایا, تم بھی دہان کرنا, میرے پاس تنہا اشتر جیسا مرغا کافی ہے. میرے پاس یہ تنہا کافی. اور ایک جملہ سنیے گا اشتر کی. اشتر کمال شمشیر زنی میں اپنی مہارت رکھتے تھے کہ میرے مولا نے جس وقت جناب مالک اشتر کو مصر روانہ کیا تو اس کو روانہ کرنے سے پہلے وہاں خط روانہ کیا, اور خط کا متن یہ لکھا, یا اہل المصر انی قد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ لا ینقل ساعات الروع فانہ اشد علی الکفار من حریق النار انہ عبد من عبید اللہ وسیف اللہ المسلول. فرمایا, اے اہل مصر, میں تمہاری طرف وہ بندہ خدا بھیج رہا ہوں کہ جب وہ میدان میں اترتا ہے تو کافر اتنا جہنم سے نہیں ڈرتے جتنا اشتر سے ڈرتے ہیں. میں تمہاری طرف وہ بھیج رہا ہوں. اور پھر فرمایا, اطیعوا امر مالک, مالک جو کہے اسے ماننا پڑے گا. مالک جس شے سے روکے وہاں قدم کو روکنا پڑے گا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا, اور یہ جملہ مالک اشتر کے لیے
بہت بڑا اعزاز ہے. فرمایا ایھا الناس انی آثرتکم بہ علیہ, مجھے تم سے زیادہ مالک کی ضرورت تھی, لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے, اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے. یہ ہے مالک اشتر. کون ہے مالک اشتر؟ جس وقت شہادت اشتر کی خبر کوفہ میں آئی تو میرے مولا اس وقت منبر پر تشریف فرما تھے. آپ غم سے نڈھال ہوئے اور فقرہ فرمایا, ما ادراک مل مالک, تمہیں کیا پتا ہو مالک کیا تھا؟ انہو للا یدان المسعوتان اولہما عمار وثانیہما مالک. فرمایا ایھا الناس, علی کے دو ہی تو ہاتھ تھے, ایک عمار جو صفین میں شہید ہو گیا, دوسرا اشتر جو اب شہید ہو گیا. سامعین, جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے اسے علی کہتے ہیں, علی جسے اپنا ہاتھ کہے اسے اشتر کہتے ہیں. اتنی بلندی پائی اس شخص نے, اور بلندی اس مقام تک آ پہنچی کہ صفین میں جنگ لڑتے لڑتے جب لیلۃ الحریر کی صبح علی کے پہلو میں آ کے براجمان ہوا, کہنے لگا سرکار 999 مارے ہیں, آپ نے کتنے قتل کیے؟ مولا فرماتے ہیں تقریباً 1000 مارے ہیں. تو کہنے لگا بس 1 نمبر کم ہوں آپ سے. فرمایا مالک حد ادب, تیری شمشیر شجرہ نہیں دیکھتی, جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو, علی کی تلوار اس پہ نہیں چلا کرتی. لیکن مالک کا مقام یہ تھا کہ علی کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہا ہے. ہیبت مالک یہ تھی, روب و دبدبا و جلال و تمترا کو, ہیبت مالک یہ تھی کہ مائیں بچوں کو لوریوں میں ڈرانے کے لیے بتاتی تھیں, سو جاؤ ورنہ مالک آ جائے گا. اس کی تیغ, اس کی شمشیر زنی. اور سامعین, اس قدر جلال کے باوجود علی نے ایسا سدھارا ہوا تھا مالک, علی نے ایسا سوارا ہوا تھا مالک, آخر کاریگر بھی علی جیسا اور بننے والا بھی آگے مالک اشتر کی طرح. دستے ید اللہ نے اس طرح سوارا تھا مالک کو. اب یہ بھی سنتے جائیے, میرے جذباتی جوانوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. اشتر کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, معاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جا رہا ہے گورنر بن کے علی کا, یہاں ایک ٹھیلے والے نے پکڑ کے پھل مالک اشتر کی طرف روانہ کیا. اب آئے مالک آلودہ ہوئی, اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے. برابر کھڑے شخص نے کہا تجھے خبر نہیں ہے یہ کون ہے؟ علی کی کھلی ہوئی تلوار ہے. کہا وہ جو اشتر کا بیٹا مالک؟ کہاں وہی ہے. کہا گورنر ہے یہ؟ کہاں. مارے ڈر کے سہم کے گھبراتا ہوا, کپ کپاتا ہوا مالک اشتر کے نقش پا پہ چلتا چلتا پہنچا کدھر؟ جہاں مالک جا رہا تھا. اور مالک آیا گورنر بن کے سب سے پہلے مسجد خدا میں, اور مسجد میں کیا دیکھا؟ ڈرا ہوا ہے کہ مالک میرے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. مالک نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے وہ ہاتھ قنوت میں بڑھا کے کہتے ہیں معبود تیرے کسی بندے نے میرے ساتھ گستاخی کی, میں نے تو معاف کر دی, اے رحمان تو بھی اسے درگزر فرما. وہ قدموں میں جھک کے کہتا ہے حق ہے کہ اللہ علی کو امامت عطا کرے. سامعین, یہ اخلاق پیدا کرنا پڑے گا مالک اشتر بننے کے لیے. ہمارے بعض جوان جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بدلے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا, ہم کیوں نہیں لڑتے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں دشمن بھی معیاری چاہیے. عمر ابن عاص نے کپڑے اتار دیے, علی نے گھوڑا موڑ دیا, فرمایا ننگوں سے علی لڑتا ہی نہیں ہے. تو ایسے شکست خوردہ, ایسے غیر معلوم شجرے والوں سے شیعوں کا لڑنا بنتا ہی نہیں ہے, جو آج تک خبروں میں نامعلوم رہتے ہوں. تو لہٰذا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا معیاری دشمن رکھیے. میرے مولا نے فرمایا تھا جس وقت فقیر شب نے بار بار دھمکیاں دی نا, میرے مولا فرماتے ہیں لڑنے کا بہت شوق ہے تو پھر لشکر کے سہارے سے نہ آنا, مرد ہے تو بھی میدان میں علی بھی آئے گا, پر ذرا دھیان سے آنا, میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس سے تیرے چاچے کو بھی مارا ہے. سہاروں سے نہ لڑا کرو. اگر ہمت ہے, یہ دھماکے کیا ہوتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کیا ہوتی ہے, مرد ہیں تو سامنے آ کے بات کرو. اور الحمدللہ نہتے بھی جو ہزاروں پہ بھاری ہو علی والے ہیں. ہمیں معاف کرنے کا ہنر بھی آتا ہے, اور ہمیں آنسوؤں کے سہارے جیتنے کا فن بھی حسین سکھا چکا ہے. ہم صبر کی تلوار سے جنگ لڑنا جانتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں,
کچھ نہیں کہتے نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہم ان گرے ہوئے سے بات نہیں کرتے. لہٰذا مالک اشتر بننے کے لیے ان تمام مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. مولانا ابھی تک نسخہ نہیں بتایا آپ نے, تو لیجیے اب میں آپ کی زحمتیں سمیٹنے لگا ہوں. مالک کس وقت مقام جلال معرفت پہ پہنچا اور اسے یہ ڈگری کہاں ملی؟ آئیے میرے ساتھ صفین کے میدان میں. جس وقت صف در صف چیرتا ہوا مالک اشتر فتنہ شام کے خیمے تلقا پہنچا, اور یہاں پہ جو صفین ہے یہ گزری ہوئی جنگ کی حکایت نہیں ہے, آج بھی ایک صفین چھڑی ہوئی ہے, آج بھی ایک علی ہے جو لڑ رہا ہے, آج بھی ہے جو کوئی مالک ہے. دیکھیے گا ذرا, مالک اشتر خیمہ فتنہ شام کے قریب پہنچا, شمشیر کو برہنہ نیام کر کے فضا میں رکھا ہوا تھا, قریب تھا کہ فتنہ شام کی تنابیں کاٹتا اور جنگ کا صفحہ. دیکھیے گا نسخہ مالک سازی کا. یا ایک مرتبہ جناب مالک نے اپنی شمشیر کو نیام کے سپرد کیا, اپنے چہرے پہ تماچے مارتے ہوئے جلال کے ساتھ آ رہے تھے. فرمایا کاش یا علی تیرے ساتھ نا معرفت فوج نہ ہوتی, اے کاش یا علی تیری معرفت والے تیرے ساتھ ہوتے. اور منہ کو پیٹتا ہوا جب آ رہا تھا, یا علی کو خبر ہوئی کہ میرا مالک لوٹ رہا ہے, فرمایا عباس تو بھی استقبال میں کھڑا ہو جا, حسین تو بھی استقبال کے لیے کھڑا ہو جا, میرا شیر ببر آ رہا ہے, میرا مالک آ رہا ہے. اب منظر بنائیے گا, معصوموں کی صف لگی ہوئی ہے اور مالک آ رہا ہے. امام بڑھتے ہیں, مالک کی جبین چومتے ہیں اور فرمایا مالک آج کے بعد تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا نبی کے نزدیک مقام ہے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر, ہم عرض کرتے ہیں کہ جو تاریخ ہے یہ صرف مردہ واقعات کی دہرائی نہیں ہے. خدا کی قسم آج بھی ایک صفین چل رہی ہے, آج بھی امر آس ہے جو آپ کے مذہبی مقدسات کے قرآن آپ ہی کے نیزوں پہ لے کر آیا ہے. خوارج کون تھے؟ کون تھے خوارج؟ یا معرفت کا باب ہے, اسی میں رہیے گا, معرفت کے باب سے باہر نہیں نکل رہا میں. علی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے, اس سے پہلے جمل میں بھی آئے تھے. یہ 10,000 کے قریب لشکر ہے جو علی کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور تقریباً کئی مہینوں سے لڑ رہا ہے. لیکن دھوکہ آ گیا, علی کا اپنا ہی لشکر علی کا دشمن ہو گیا. پتہ چلا معرفت بلند رکھنا ضروری ہے, ورنہ علی کی فوج میں ہو کر بھی علی کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت رہبر معظم کا ایک فقرہ ہے, فرمایا خوارج کا ایک جملے میں نچوڑ و خلاصہ یہ ہے, جو دیندار ہوتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے, جو دین کی شناخت رکھتا ہے, دین شناس ہوتا ہے, وہ دھوکے میں نہیں آتا. اب آپ کہیں گے ہم کیسے مالک بنے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مالک بنیں, جو وقت کا مالک اشتر ہے بس اس کی طرف نگاہ کرتے چلے جائیے, آپ خوارج سے دور رہیں گے. لہٰذا ایک جملے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں, مالک بننے یا مالک کی حمایت میں رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے اشارہ ہو جائے کہ یہ کرنا ہے تو پوچھنا نہیں کہ کیوں کرنا ہے, اطاعت محض کرنی ہے. اور یہی اطاعت محض ہے جس کے لیے امام ارشاد فرماتے رہے, 313 مطیع 13 صدیوں میں نہیں ملے یوسف زہرا کو. کسی نے کہا تھا مت کہا کرو کہ حسین مظلوم ہے, حسین کو تو 2 ماہ میں 72 مل گئے. مظلوم تو وہ ہے جو 13 صدیوں سے خون رو رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, وہ جو ٹوٹی قبر چھوڑ کے بقیہ سے آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. آپ کے ہاں بھی جنازے اٹھتے ہیں, آپ کے ہاں بھی میتیں اٹھائی جاتی ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے 3 بجے جنازے کا اعلان ہے لیکن جنازہ لیٹ ہو جائے تو پوچھا جاتا ہے حضور لیٹ کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے مرنے والے کی بہن شہر سے ابھی تک نہیں آئی. شریفوں کے ہاں بہنوں کا جنازوں پہ انتظار کیا جاتا ہے.
آپ تکلف سے مت گریا کیجیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا منظر جب بہن آتی ہے نا تو شریف اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں. اللہ جانے بہن کس حالت میں ہوگی, اللہ جانے بہن کا پردہ بھی ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. امتی جن میں حیا ہوتی ہے وہ بہنوں کو جنازوں پہ آتا نہیں دیکھتے. شیعہ 14 صدیوں سے روتے اس لیے بہن زینب جیسی, جنازہ حسین جیسے کا. رونے والوں, جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جنازے گھروں سے اٹھتے ہیں نا تو اس وقت بہنیں دروں پہ رہ جاتی ہیں, جنازے گزر جاتے ہیں. تنہا حسین کا جنازہ ہے جو پڑا رہا, بہن گزر گئی. اور عزادارو جب ایک مرتبہ رو کے زینب نے کہا نا, اے شمر تو نے مار تو لیا ہے, میرے بھائی کو دفنا تو دے. کمینہ آگے سے پلٹ کے کہتا ہے, زینب دفنایا مسلمانوں کو جاتا ہے, تیرا بھائی تو خلیفہ وقت کا باغی تھا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں تھک گئی زینب کبریٰ. روایت کے فقرے, یہ مدینہ میں بستے ہوئے دنوں کی بات ہے. زینب قرآن پڑھتے پڑھتے صحن خانہ میں سو گئی. یہاں ایک مرتبہ آفتاب بلند ہوا, جناب زینب پہ دھوپ نمودار ہوئی. حسین اپنی ابا اٹھائے بہن کے سامنے آ گئے. زینب کبریٰ کی آنکھ کھلی, فرمایا بھائی یا حسین یہ کیا تکلف ہے؟ فرمایا مجھے پسند نہیں زینب, تو صحن میں ہو, تجھ پہ دھوپ پڑے. جو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے جملے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ابھی تک سوچ رہے ہیں, رونے والوں, زینب نے سوچ لیا بھیا کبھی تو بھی دھوپ میں ہوگا, کبھی میں بھی چادر سے سایہ کروں گی. عزادارو جب صبح 11 محرم بھیا کا جنازہ دھوپ میں دیکھا تو ایک مرتبہ رو کے کہا, بھیا معاف کرنا, زینب کے پاس چادر نہیں ہے, زینب سایہ نہیں کر سکتی. عزاداران مظلوم کربلا, آپ نے دیکھا ہوگا جنازوں پہ بہنوں کا انتظار کیا جاتا ہے. ساری بیویاں بہنوں کو پانی پلاتی ہیں, کوئی سر پہ پیار رکھتی ہے. یا اللہ کرے کوئی اتنا غریب نہ ہو جتنا حسین کی بہن تھی. رو کے کہا, سجاد بھائی کو آخری الوداع کرنا ہے, قاتل سے اجازت لے دے. عزادارو اجازت تو ملی, لیکن روایت کہتی ہے آپ میں سے جس نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہو ذرا وہ میرا ساتھ دینا. عزادارو جب اجازت ملی نا, علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, بی بی نے انتظار نہیں کیا کہ ناقہ زمین پر بیٹھے. بی بی قامت نزلت من الجمل کما نزل العباس من الفرس. جس طرح بھاگتے گھوڑے سے عباس زمین کربلا پر گرے, اس طرح پشت ناقہ سے. اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. جھولیاں پھیلائیے دعاؤں کے لیے. عزاداران مظلوم کربلا, اتنی آواز سے رویا کریں کہ پتہ چلے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں شیعہ کس بات پہ گریا کرتے ہیں, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا بہنوں کو اس طرح جنازوں پہ لایا جاتا؟ یار کوئی تو مسلک کا بندہ مجھے اس بات کا سوال کا جواب دے دے, کیا بہنوں کو اس طرح لایا جاتا ہے؟ روایت کہتی ہے جیسے بھاگتے گھوڑے سے عباس گرا, ایسے پشت ناقہ سے زینب. پوچھئے تو صحیح دونوں میں شباہت کیا تھی؟ عزادارو عباس کے بازو کٹ گئے تھے, زینب کے بازو بندھے ہوئے. زمین کربلا سے زینب کبریٰ نے لاشائے برادر کو دیکھا, تیز قدم بھائی کے جنازے کی طرف آئی. عزادارو کیا دیکھا؟ کہیں خنجر ہے, کہیں تیر و تبر ہے. کیا دیکھا؟ کہیں بھالا ہے. یا بہن نے چاہا بھیا کا چہرہ دیکھو. اب مجھے سید زادے معاف کرنا, یہ واحد جنازہ تھا جس کا سر کاٹ کے نوکے سے نہ. بہن نے بھائی کا چہرہ نہ دیکھا, بی بی نے خود کو لاش حسین پہ گرایا. عزادارو ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, بلا کس طرح ہتھیار ہٹائے؟ زینب نے کوہنیوں کے بل ہتھیار ہٹائے. یا ایک مرثیہ پڑا, انت اخی الحسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آواز تو آئی ہوگی نا, کیا تو حیا کی ملکہ زینب ہے؟ زینب یہ تیرا کیا حلیہ ہو چکا ہے؟
زینب تیری چادر کی طرح چلی گئی ہے. بس عزادارو آپ تھک رہے ہیں, آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. بی بی زینب ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور مدینہ کا رخ کر کے کہا, نانا تجھ پہ تو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں, آ ذرا دیکھ اپنے نواسے کو. مسلمانوں نے تسلی سے حسین کو مارا, مار کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے, 9 ٹکڑے میں لاش حسین بکھرا پڑا ہے. عزاداروں یہ بیان کر رہی تھی, یہ ایک کمینے نے تازیانہ ہوا میں بلند کیا. تازیانہ جو نیچے آیا سید سجاد کی پشت پہ, اور لاش حسین سے آواز آئی, بہن پھر ملیں گے, میرا سجاد بڑا بیمار ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.